امریکہ نے ایران پر حملے کیے تو اس بات کو یقینی بنایا کہ فوجی تنصیبات کے ساتھ ساتھ شہری انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنایا جائے اور کچھ ایسے مقامات پر تاک تاک کر نشانے لگائے جائیں جس کی تباہی سے ایرانی عوام کی زندگی براہ راست متاثر ہو، معاشی نقصانات بڑھ سکیں اور ایران کی حکومت پر دباؤ، معاشی طور پر جو دباؤ ہے اس کو بھی دگنا کیا جا سکے۔ بوشہر پر مختلف زاویوں سے امریکہ نے حملہ کیا اور حملہ کرنے کے ساتھ ساتھ پوری رات وہاں پر بمباری کی اور وہاں پر ایئرپورٹ کے ساتھ ساتھ کچھ اور جگہوں کو بھی نشانہ بنایا۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ بوشہر کا ایئرپورٹ جو بہت ہی اہم ایئرپورٹ تھا ایران میں، اس کو امریکہ نے حملے کر کے تباہ کر دیا۔ بوشہر کے ایئرپورٹ کو جب تباہ کیا گیا تو وہاں پر ایک میزائل براہ راست آ کر ایک طیارے سے ٹکرایا اور اس کے نتیجے میں طیارہ تباہ ہوا۔ تو ایک الگ سے میزائل داغ کر طیارے کو تباہ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ایئرپورٹ کے ساتھ ساتھ طیارے بھی تباہ ہوں تاکہ ایران کے نقصانات کو دگنا کیا جا سکے۔ اور ایرانی حکومت کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی یہ بات بتا رہی ہیں اپنی پریس کانفرنس میں کہ دراصل وہاں پر جو ہونے والے نقصانات ہیں وہ بہت ہی غیر معمولی ہیں۔ بوشہر پر مختلف زاویوں سے امریکہ نے حملہ کیا اور حملہ کرنے کے ساتھ ساتھ پوری رات وہاں پر بمباری کی اور وہاں پر ایئرپورٹ کے ساتھ ساتھ کچھ اور جگہوں کو بھی نشانہ بنایا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ شہری انفراسٹرکچر کو بہت زیادہ نقصان پہنچے۔ بوشہر کا ایئرپورٹ مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور اس حد تک تباہ ہو گیا کہ اس کو اب نئے سرے سے تعمیر کرنا پڑے گا اور اسی لیے ایرانی حکومت اب اس کام پر بہت تیزی سے توجہ دے رہی ہے اور اس پر کام کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ 12 اہم پل جو تھے ان کو بھی اڑایا گیا امریکہ کی جانب سے اور اسی لیے ان کو نشانہ بنایا گیا تاکہ وہاں سے آمد و رفت رک سکے، ایران کے جو عوام ہیں وہ براہ راست متاثر ہو سکیں، بہت سارے سامان کی ترسیل بھی رک سکے، معاشی طور پہ بھی نقصان پہنچے، بہت سارے جو بزنسز ہیں وہ بھی ہٹ ہوں اور لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے ان سب چیزوں کو نشانہ بنایا تو وہاں پر ایران میں گیس پلانٹس کو بھی نشانہ بنایا۔ ایران کے جنوبی علاقوں میں خاص طور پر اس طرح سے حملے کیے گئے کہ وہاں پر پانی کے ذخائر کو نشانہ بنایا گیا اور پانی کے ذخائر کو نشانہ بنانے کا واحد مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو پریشان کیا جا سکے، انہیں پیاسا رکھا جا سکے اور حکومت پر دباؤ بڑھایا جا سکے اور ایرانی عوام کو اس حد تک پریشان کیا جا سکے کہ وہ حکومت کے خلاف اپنی بات کرنا شروع کریں اور اس طرح ایران کی حکومت کے خلاف جو ایک عوامی مہم کھڑا کرنا چاہتا تھا امریکہ، اس کو تھوڑی اور ہوا دی جا سکے۔ بوشہر میں ہی محکمہ موسمیات کی ایک فیسلٹی کو بھی نشانہ بنایا گیا جو کہ مکمل طور پر ایک سویلین انفراسٹرکچر تھا، لیکن اس کو تباہ کیا گیا اور جان بوجھ کر تباہ کیا گیا اور امریکہ نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ کچھ ایسے ٹارگٹس کو بھی نشانہ بنایا جائے جو سافٹ ٹارگٹس ہوں اور لوگ براہ راست متاثر ہو سکیں۔ اسی طرح ایک تجارتی گزرگاہ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ یہ ایک ریلوے کی پٹری تھی، بظاہر ریلوے کی پٹری تھی لیکن یہ دراصل ایک ایسی تجارتی گزرگاہ تھی جس سے سامان مختلف ملکوں تک جاتا تھا اور یہاں سے روس اور چین تجارت کرتے تھے۔ تو نہ صرف ایک پٹری کو تباہ کیا گیا بلکہ 3 ملکوں کی تجارت کو بھی نشانہ بنایا گیا اور اس سے ایران کو خاصا نقصان پہنچا، لیکن ایرانی انجینئرز نے کمال مہارت کا مظاہرہ کر کے انفراسٹرکچر کو جو تباہ ہوا تھا بہت ہی کم وقت میں ٹھیک کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ اسی طرح چند روز پہلے امریکہ نے ایک جگہ حملہ کیا اور وہاں پر حملہ کر کے ساحل میں کچھ کشتیوں کو نشانہ بنایا اور ان کو تباہ کر دیا اور بتایا پوری دنیا کو کہ دراصل یہ ایرانی پاسداران انقلاب کی سپیڈ بوٹس تھیں اور یہ آبنائے ہرمز پہ اپنی گرفت مضبوط رکھنے کے لیے، حملہ آور ہونے کے لیے استعمال کی جاتی تھیں، لیکن دراصل وہ غریب ماہی گیروں کی کشتیاں تھیں اور ان کشتیوں کو تباہ کر کے ان کے روزگار کو براہ راست نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا آئل اینڈ گیس سیکٹر جو بہت تیزی سے ترقی بھی کر رہا ہے اور جو قدرتی دولت ہے اس سے مالا مال ہے، وہ بھی امریکہ کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، اسرائیل کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے۔ اسی لیے امریکہ نے اس کو بہت ہی پریسائزلی نشانہ بنایا اور مختلف تنصیبات کو جو گیس پروڈکشن کی فیسلٹیز تھیں ان کو تباہ کیا اور وہاں پر نشانہ لگا کر جب وہاں پر تباہی پھیلائی گئی تو تقریباً 230 ملین کیوبک میٹر گیس کا نقصان ہوا اور اس کی تباہی سے نہ صرف معاشی نقصان ہوا بلکہ لوگوں کو بھی بہت زیادہ تکلیف پہنچی۔ اسی طرح امریکہ نے ایک ایسی فارماسیوٹیکل کمپنی کو بھی نشانہ بنایا جس میں کینسر کی ادویات تیار کی جاتی تھیں اور اس کو نشانہ بنانے سے ایک شارٹیج پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کینسر کی ادویات کی مارکیٹ کے اندر اور لوگوں کو پریشانی ہوئی۔ اسی طرح آواز میں نشانہ بنایا گیا ایک کینسر ہاسپٹل کو جو دراصل بچوں کا کینسر ہاسپٹل تھا اور بچوں کے جو کینسر پیشنٹس ہیں ان کو بہت ہی ہنگامی حالت میں ایویکویٹ کرنا پڑا، وہاں سے لے کے جانا پڑا، مختلف جگہوں پہ شفٹ کرنا پڑا جس سے بہت زیادہ لوگ تکلیف میں مبتلا ہو گئے اور امریکی حملے کی وجہ سے پورے اسپتال میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں ایران کا کتنا معاشی نقصان ہوا اس کا اندازہ ابھی لگایا جا رہا ہے، لیکن
لیکن جو ابتدائی تخمینہ تھا جو جنگ کے شروع میں لگایا گیا تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 270 ارب ڈالر کا نقصان ایران کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹلی ہو چکا تھا اس دوران، اور اس کے بعد یہ نمبرز بڑھتے ہی چلے گئے۔ اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل مسلسل حملے کرتے رہے، اور اس کے بعد ابھی پچھلے کچھ دن پہلے تک امریکہ حملے کرتا رہا اور مختلف جگہوں پر بہت سا نقصان پہنچاتا رہا۔ تو امریکہ جہاں یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ فوجی تنصیبات کو نشانہ بنائے، ڈرون فیسلٹیز کو، ڈرون لانچنگ پیڈز کو، اور اسی کے ساتھ ساتھ میزائل سائٹس کو نشانہ بنائے، اسی کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کو بھی یقینی بناتا ہے کہ ضرور شہری انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنایا جائے تاکہ ایران کے عوام براہ راست متاثر ہوں اور اس کے اکنامک لاسز جو ایران کے ہیں وہ بڑھ سکیں۔ لیکن ایران نے بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا اور ساتھ ساتھ حساب چکتا کرتا رہا، اور مختلف مشرق وسطی کی جو ایئر بیسز ہیں اس میں امریکہ کو نقصان پہنچتا رہا۔ مختلف حملے کیے گئے ایران کی جانب سے، اور پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ کیے گئے، بہت ہی پریسائزلی کیے گئے اور بہت ہی سرجیکل پریسیجن کے ساتھ کیے جانے والے حملوں میں ان ایئر بیسز پہ وہ نقصان پہنچا جو ایک مختصر ونڈو میں امریکہ کی جنگی تاریخ کا سب سے بڑا نقصان تھا، جس کو اب کیلکولیٹ کرنے بیٹھتے ہیں تو بہت ہی محتاط اندازہ لگاتے ہیں لوگ اور بتاتے ہیں کہ تقریباً 21 ارب ڈالر کا پچھلے 15 روز کے دوران نقصان ہو گیا۔ تقریباً 8 جولائی سے لے کے 22 جولائی تک جو حملے کیے گئے مشرق وسطیٰ کی مختلف بیسز پہ، خاص طور پہ بحرین، کویت اور اردن میں، اس میں امریکہ کا بہت زیادہ نقصان ہوا، اور ایک نئی قسم کی ٹیکنالوجی ایران نے استعمال کی جو بیلسٹک میزائل کی تھی، خیبر شکن بیلسٹک میزائل۔ اصل میں گھومتے ہوئے آ رہے تھے، منوور کر رہے تھے، اپنی سپیڈ کو مینج کر رہے تھے، آخری 30 کلومیٹر میں اپنی رفتار کو بہت زیادہ بڑھا لیتے تھے، اور اسی لیے ایئر ڈیفنسز امریکہ کے ناکام ہو گئے اور ان کو روکنے میں یکسر طور پہ ناکام ہوئے، اور ساتھ ساتھ ایئر ڈیفنسز تو تباہ ہوئے ہی، ٹارگٹ کے بھی پرخچے اڑ گئے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب اس کا کمبینیشن خیبر شکن میزائل کا ارش ڈرون کے ساتھ بنایا گیا تو وہ بھی بہت ہی قاتل کمبینیشن نکلا، بہت ہی لیتھل نکلا، اور اس نے تقریباً 480 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آنے والا ارش ڈرون اس نے بہت ہی اوور ویلم کر دیا تمام ایئر ڈیفنسز کو اور ان کو نشانہ بنا کر تباہ کیا، اور ساتھ ساتھ پیچھے آنے والا 19,500 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے خیبر شکن میزائل اس نے ایک تقریباً 1500 کلو تک وار ہیڈ لے کر آیا اور بڑے پیمانے پر تباہی مچائی۔ تو جو چیزیں تباہ کی گئیں مختلف جگہوں پہ وہ بہت ہی غیر معمولی نوعیت کے نقصانات ہیں جو امریکہ نے اٹھائے ہیں، اور یہ اسی لیے کیے گئے ہیں کیونکہ ایران کا نقصان بہت زیادہ ہوا تھا اس ساری جنگ کے اندر، اور مختلف اس کے شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، اس کے بہت سے شہریوں کو شہید کیا گیا، اس کے بہت سے شہری انفراسٹرکچر کو تباہ کیا گیا اور جان بوجھ کر اسے معاشی نقصان پہنچایا گیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کہ جب اس کی فوجی تنصیبات کو تباہ کیا جا رہا تھا، اپنائے ہرمز پہ اس کی گرفت کو کمزور کرنے کے لیے مختلف ساحلی مقامات پر، مختلف جزائر پر حملے کیے جا رہے تھے، تو ساتھ ساتھ اس بات کو بھی یقینی بنایا جا رہا تھا کہ ایران کی آئل ایکسپورٹس کو روکا جا سکے، ایران کی گیس پروڈکشن کو ہٹ کیا جا سکے، اور ساتھ ساتھ شہری انفراسٹرکچر کو بھی غیر معمولی نقصانات سے دوچار کیا جا سکے۔ تو امریکہ اور ایران کی جنگ کے دوران جب امریکہ نے ایران کے شہری انفراسٹرکچر کو خاص طور پر نشانہ بنایا اور اس کو اکنامک لاسز سے دوچار کیا، تو اس کے بعد ایران نے بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا اور دگنی شدت کے ساتھ بھرپور امریکہ پر حملے کیے اور اس کو منہ توڑ جواب دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔